نوکرانی کو ایک آنا انعام میں ملا تھا جو اس زمانے میں بڑی رقم سمجھی جاتی تھی۔ اب نوکرانی مجھ سے انعام مانگ رہی تھی۔ وہ روتی تھی، میرے آگے ہاتھ جوڑتی تھی۔ مجھے ابھی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ اس واردات میں اس کے بیٹے کا کیا رول تھا۔ وہ کہتی تھی کہ اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، وہ تو بدھو تھا۔ شیدی کے باپ اور بھائی اور جس کسی سے میں نے نوکر کے متعلق پوچھا، اسے بہت سیدھا، دیانتدار اور بدھو کہا۔ پھر اسے ہوا کیا؟ وہ بولتا تو ہے مگر اپنا نام کیوں نہیں بتاتا؟ مجھے یہ خیال آیا شیدی کو اس کے سامنے قتل کیا گیا ہوگا۔ اس منظر کو وہ برداشت نہ کر سکا اور اس کا دماغ صدمے سے بیکار ہو گیا، مگر جائے واردات پر یا راستے میں کہیں بھی اس کا کھرا نہیں ملتا تھا۔ بہرحال یہ نوکر میرے لیے معمہ تھا۔ میں نے نوکرانی کو بہت تسلیاں دی، وعدے کیے کہ اسے اپنا بیٹا بالکل صحیح حالت میں مل جائے گا۔ ماں ڈرتی تھی کہ بڑے لوگوں کی عشق بازیوں اور کرتوت میں اس کا بیٹا بے گناہ مارا جائے گا۔ وہ ٹھیک کہتی تھی، لیکن شیدی اور مظہر کی عشق بازی گناہ سے پاک تھی۔ اس کا میرے پاس پکا ثبوت تھا اور یہ ثبوت پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر نے دیا تھا۔ نوکرانی کے ساتھ خاصا وقت لگ گیا۔ مقتولہ کا جنازہ جا چکا تھا۔ میں نیند اور آرام کو بھول گیا اور مظہر کی خالہ کو بلا لیا۔ اس نے میرے آگے جھوٹ بولے تھے۔ پہلے کی طرح اب بھی اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، لیکن میں نے اس کی گھبراہٹ دور کرنے کی کوشش نہ کی۔ آتے ہی میں نے اسے کہا، اب جھوٹ بولو اور دیکھو تم کس طرح حوالات میں پہنچتی ہو۔ وہ بہت اچھی شکل و صورت والی عورت تھی، رنگ گورا تھا جو زرد ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ وہ اونچے خاندان کی معزز عورت تھی، بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس کی اسی کمزوری کو استعمال کر رہا تھا۔ تمہاری عزت اس میں ہے کہ سچ بولو، میں نے کہا۔ اب بھی پردہ ڈالو گی تو سارے گاؤں کے سامنے تمہاری عزت سے پردہ اٹھ جائے گا۔ میں نے آگے ہو کر کہا، تمہیں معلوم ہے کہ شیدی مظہر کے ساتھ گئی تھی؟ نہیں، اللہ کی قسم۔ اس نے تڑپ کر اور اپنے دونوں ہاتھ ہلا ہلا کر کہا، مجھے یہ معلوم نہیں۔ تم بکواس کرتی ہو، میں نے کہا۔ ان کی ملاقاتیں تمہارے گھر میں ہوتی تھیں، تم صحن میں پہرا دیتی تھیں۔ اب جھوٹ بولو۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، اس نے کہا، لیکن ان کے جانے کا مجھے علم نہیں۔ ان کی ملاقاتوں کا تمہیں علم تھا؟ جی۔ پہلے کیوں جھوٹ بولا تھا؟ میں نے پوچھا۔ یہ کیوں کہا تھا کہ مظہر نے شیدی کا کبھی نام تک نہیں لیا تھا؟ وہ میری بہن کا اکلوتا بیٹا ہے، اس نے منت سماجت کے لہجے میں جواب دیا۔ میں اسے نہیں پکڑوا سکتی۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور رو رو کر کہنے لگی، کیا آپ اسے پکڑ لیں گے؟ میرے گھر میں جو زیور پیسہ ہے آپ کے آگے رکھ دوں گی، میرے بھانجے کو نہ پکڑیں۔ میں اسے خون تو نہیں بخش سکتا، میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں تمہیں اپنی سگی بہن کہتا ہوں، میں بھی تمہاری طرح عزت والے خاندان کا آدمی ہوں۔ عزت والے مرد اپنی بہنوں کو بے عزت نہیں ہونے دیا کرتے، اور بھائی اپنی بہنوں کا زیور اتارا نہیں کرتے۔ مجھے بھائی سمجھ کر سچ سچ بتا دو، تمہارے بھانجے کو بچانا میرا کام۔ اس نے اپنے سر پر رکھا ہوا میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور سر سے اتار کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا، پھر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ یہ سوچ لو کہ بہن بھائی کا رشتہ نبھانا بڑا مشکل کام ہے، اس نے کہا۔ سچ مجھ سے سن لو، مظہر اور شیدی ایک دوسرے کے لیے پاگل ہو چکے تھے۔ وہ چوری چوری اکٹھے بیٹھتے تھے، لیکن میں اپنے سر پر قرآن رکھ کر کہتی ہوں کہ دونوں نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ شیدی مظہر کے پیچھے گھر سے نکل جائے گی۔ بے وقوف کی بچی نے ذلیل حرکت یہ کی کہ گھر سے زیور اور پیسے بھی اٹھا کر لے گئی۔ مظہر کو زیور اور پیسے کیا کرنے تھے؟ اس کے گھر تو سونے چاندی کی ندی بہتی ہے۔ تمہیں اگر پہلے معلوم نہیں تھا تو پھر کس طرح پتا چلا کہ شیدی مظہر کے ساتھ گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ مظہر میرے پاس آیا تھا، اس کی خالہ نے بتایا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ کل رات سے شیدی کا پتہ نہیں چل رہا۔ اس نے کہا کہ شیدی اس کے گھر میں ہے، وہ مجھے یہی بتانے آیا تھا۔ اس عورت نے جو کہانی سنائی اور میں نے جو جرا اور چھان بین کی، اس سے یہ انکشاف ہوا کہ مظہر کی منگنی ہو چکی تھی، لیکن شیدی کے گاؤں میں آ کر شیدی اس کے دل میں اتر گئی۔ محبت کے اظہار میں پہل شیدی نے کی تھی۔ وہ ایک دوسرے میں ایسے کھو گئے کہ دنیا اور حقیقی حالات کو بھول گئے۔ ان کا کمال یہ تھا کہ خالہ کے سوا کسی کو ان کی محبت کی بھنک تک نہ مل سکی۔ مظہر کی خالہ کی عمر 35 اور 40 سال کے درمیان ہو گئی تھی۔
اس کی اولاد نہیں تھی۔ خدا نے بچے کے آثار بھی پیدا نہ ہونے دیے۔ مظہر اس کی بہن کا ایک ہی بچہ تھا۔ خالہ کو یہ بچہ بہت اچھا لگتا تھا۔ اپنے گاؤں جاتی تو بچے کو اپنے ساتھ چپکائے رکھتی۔ بچہ بڑا ہوا تو اسے سسرال میں بلا لیتی اور 2-4 دن اسے اپنے پاس رکھتی۔ وہ بچے کو مظہر نہیں مزری کہتی تھی۔ مظہر جوان ہوا تو خوش طبع اور مسحور کر دینے والا گویہ نکلا، لیکن اپنے دشمنوں کے لیے وہ مصیبت بن گیا۔ زبردست لٹ باز اور دلیر تھا۔ اس کے ساتھ ہی اکلوتا ہونے کی وجہ سے شہزادہ بن گیا تھا۔ اپنی بات منواتا اور اپنی کرتا تھا۔ اب اسے 1 سال کے لیے اپنا گاؤں چھوڑنا پڑا۔ دشمنوں نے اس کی نیک چلنی کی ضمانت کروا دی تھی۔ وہ خالہ کے پاس آ گیا۔ خالہ کو اس سے اور اسے خالہ سے بہت پیار تھا۔ شیدی کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہوا تو اس نے خالہ کو بتا دیا اور قسم کھا کر کہا کہ شیدی کے ساتھ اس کی محبت پاک ہے اور وہ شیدی کے ساتھ شادی کرے گا۔ خالہ نے اسے کہا کہ اس کی منگنی کون توڑے گا؟ ان لوگوں کو جواب ملا تو وہ پکے دشمن بن جائیں گے۔ مظہر پر جذبات کا جادو سوار تھا۔ شیدی کی حالت اس سے بھی بری تھی۔ خالہ ان کی ملاقاتیں کرواتی اور ان پر پردہ ڈالتی رہی۔ خالہ نے مظہر کے ساتھ اپنے پیار کا ثبوت اس طرح دیا کہ اسے روکنے کے بجائے اسے کھلی چھٹی دیے رکھی اور مظہر شیدی کو گھر سے نکال لے گیا۔ خالہ کو معلوم نہیں تھا کہ نوکر اور کتا کس طرح ان کے ساتھ چلے گئے تھے۔ کیا اس نوکر کو شیدی اور مظہر کے تعلق کا علم نہیں تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، خالہ نے جواب دیا۔ اسے پتہ چل جاتا تو وہ شیدی کے ماں باپ کو بتا دیتا۔ وہ بڑا پکا لڑکا ہے تو بدھو، لیکن اس سے کوئی غلط کام نہیں کروایا جا سکتا۔ اتنا غریب لڑکا ہے لیکن لالچ میں نہیں آتا۔ مظہر خالہ سے کہنے آیا تھا کہ شیدی اس کے پاس ہے اور اس نے اپنے ماں باپ کو بتا دیا ہے۔ شیدی کو اس نے اپنے ایک نوکر کے مکان میں رکھا تھا۔ وہ بہت چھوٹا سا مکان تھا۔ مظہر کے ماں باپ اس کی اس حرکت سے پریشان ہو گئے تھے۔ مظہر نے شیدی کے خاندان کو دشمن بنا لیا تھا۔ ان کے لیے دوسری مشکل یہ پیدا ہو گئی تھی کہ مظہر کی منگنی ہو چکی تھی۔ خالہ نے اسے بتایا کہ اس معاملے میں وہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ شیدی کے خاندان کے ساتھ اب اس کی بھی دشمنی پیدا ہو گئی تھی۔ مظہر چلا گیا اور 4-5 روز بعد گھبراہٹ اور پریشانی کی حالت میں خالہ کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ شیدی لاپتہ ہو گئی ہے۔ خالہ کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ جس مکان میں شیدی کو رکھا تھا وہ گاؤں کے باہر کی طرف تھا۔ شیدی پر پہرا بٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو اپنی مرضی اور خوشی سے گئی تھی۔ نوکر رات کو دوسرے کمرے میں سوتا تھا۔ اس رات بھی نوکر دوسرے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ اسے صبح پتہ چلا کہ شیدی غائب ہے۔ مظہر شیدی کے باپ اور بھائی سے ملا۔ اس پر تو کسی کو شک ہی نہیں تھا۔ وہ ان سے پوچھ نہیں سکتا تھا کہ شیدی کہاں ہے۔ خالہ نے شیدی کے گھر جا کر دیکھا، اسے وہ گھر میں نظر نہ آئی۔ نوکر اور کتے کے متعلق اس نے نہیں بتایا کہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، خالہ نے جواب دیا، نوکر کی طرف تو میرا خیال ہی نہیں گیا تھا۔ اصل اور پورا بیان تو مجھے مظہر سے لینا تھا۔ میں باہر نکلا اور نمبردار سے کہا کہ مظہر آیا ہوا ہے، اسے میرے پاس لے آؤ۔ پھر میں اس کی خالہ کے پاس جا بیٹھا اور اس سے اس کے بیان کو ذہن میں رکھ کر کئی اور سوالات کیے۔ اس نے کچھ اور باتیں بھی بتائیں، لیکن شیدی کے متعلق وہ یہی کہتی رہی کہ اسے معلوم نہیں، اور یہ بھی کہ مظہر شیدی کو قتل نہیں کر سکتا۔ خالہ نے پھر میری منت سماجت شروع کر دی کہ میں مظہر کو نہ پکڑوں۔ اگر مظہر نے قتل نہیں کیا تو میں اسے نہیں پکڑوں گا۔ میں نے کہا، اگر اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ شیدی اس کے ساتھ گھر سے نکلی تھی تو بھی میں اسے گرفتار نہیں کروں گا۔ اسے یہ کہہ کر بھیج دیا کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ اس نے مجھے کیا بیان دیا ہے۔ اس کے جانے کے بعد نمبردار نے مجھے بتایا کہ مظہر جنازہ پڑھ کر وہیں سے اپنے گاؤں کو واپس چلا گیا۔ دن کا پچھلا پہر گزرنے کو تھا۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ میرے لیے اور میرے عملے کے لیے جو میرے ساتھ تھا گھوڑے ٹٹوؤں کا بندوبست کرے۔ اس نے اس کے بجائے یکے کا بندوبست کر دیا جو گاؤں میں موجود تھا۔ میں فوراً مظہر کے گاؤں روانہ ہو گیا۔ گاؤں میں داخل ہوئے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں مظہر کا گھر پوچھ کر سیدھا ان کے دروازے پر جا رکا۔ اندر سے مظہر اپنے باپ کے ساتھ باہر نکلا۔ ان کا چوبارہ بتا رہا تھا کہ یہ امیر زمیندار ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنی بیٹھک میں بٹھایا۔ مظہر سے میں پہلے مل چکا تھا۔ اس کا باپ بھی بیٹھ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ باہر چلا جائے۔ وہ التجا کرنے لگا کہ اسے اپنے بیٹے کے ساتھ رہنے دیا جائے۔ دیکھیں بزرگوار، میں نے کہا، میں نے آپ کی عزت کا بہت خیال رکھا ہے،
اور یہاں آ گیا ہوں، ورنہ میں 2 کانسٹیبل بھیج کر آپ کے بیٹے کو ہتھکڑیاں لگا کر تھانے بلوا لیتا۔ آپ باہر چلے جائیں۔ وہ سر جھکا کر آہستہ آہستہ چلتا باہر نکل گیا۔ میں نے مظہر سے پوچھا کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا تھا کہ شیدی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس نے اب بھی جھوٹ بولا۔ دیکھ لڑکے، میں نے کہا، میں پہلے یہاں آیا تھا تو میں تمہیں بلایا تھا۔ تم نے شاید سوچا نہیں کہ میں اتنے بڑے گاؤں میں صرف تم پر کیوں شک کر رہا ہوں۔ مجھے کوئی اشارہ ملا تھا تو تمہیں بلایا تھا۔ اب پکی شہادت اور نشاندہی پر آیا ہوں، اور تم ابھی تک جھوٹ بول رہے ہو۔ مجھے اس مکان میں لے چلو جہاں تم نے شیدی کو رکھا تھا اور جہاں سے تم کہتے ہو کہ وہ لاپتہ ہو گئی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ میں نے شیدی کو یہاں کہیں رکھا تھا؟ تم میرے سوالوں کا جواب دو، میں نے کہا۔ مجھ سے کچھ نہ پوچھو، میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں، تم مجھے پریشان کرو گے تو میں سب سے پہلے تمہارے گھر کی تلاشی لوں گا۔ سارا گاؤں تماشا دیکھے گا۔ ہم ہر ایک ٹرنک کھول کر اور خالی کر کے دیکھیں گے۔ اپنی عزت بچاؤ اور جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ مجھے اس مکان میں لے چلو جہاں تم نے شیدی کو رکھا تھا۔ وہ نوجوان تھا اور اسے اپنی امیری کا بھی گھمنڈ تھا۔ وہ میری بات پر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کے باپ کو بلا لیا۔ محترم صوبے دار صاحب، میں نے اسے کہا، میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ سارے گاؤں کو آپ کا تماشا نہ دکھاؤں۔ اپنی عزت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اپنے شہزادے سے کہیں کہ مجھے چکر دینے کی بے وقوفی نہ کرے۔ آپ اس سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ باپ نے پوچھا۔ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ اس نے راج نگر کی شیدی نام کی لڑکی کو جس مکان میں رکھا تھا مجھے وہاں لے چلے، لیکن یہ مجھے بے وقوف سمجھ رہا ہے۔ اسے کچھ سمجھائیں ورنہ اس گھر کی تلاشی ہوگی۔ لڑکی کا زیور اور رقم یہاں ہے، میں وہ برآمد کروں گا، پھر میں آپ کے بیٹے کو ہتھکڑیاں لگا کر تھانے لے جاؤں گا۔ اس نے ایک لڑکی کو قتل کیا ہے۔ عزت دار باپ کا جو حال ہوا وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ پلنگ پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے گر پڑا ہو۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ آنسوؤں کو روک رہا تھا۔ مجھے مظہر کی خالہ بتا چکی تھی کہ اس شخص کو اپنے بیٹے کی اس حرکت نے بہت پریشان کیا تھا اور وہ اس کی منگنی نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ میں اس شخص کی عزت قائم رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے پہلے تو روب دیا تھا، پھر اسے تسلی دی اور اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اس لڑکے نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، اس نے کہا۔ اگر لڑکی قتل نہ ہوتی تو اتنا طوفان نہ بنتا، تو بھی میرے لیے یہ ذلت تھی کہ یہ ایک معزز خاندان کی لڑکی کو نکال لایا۔ لڑکی یا شاید ان دونوں نے میری اور زیادہ بے عزتی اس طرح کی کہ لڑکی اپنے ساتھ زیور اور کچھ پیسے بھی لے آئی۔ میں نے دونوں چیزیں اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہیں، وہ میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ وہ اٹھا۔ مال برآمد کرنے کے لیے یہ پولیس کا خاص طریقہ اور ضابطہ ہے۔ میں نے کہا، گاؤں کے 2 گواہوں کے سامنے آپ اور آپ کا بیٹا کہیں گے کہ مال ہم نے یہاں رکھا ہوا ہے، پھر آپ وہ اشیاء وہاں سے اٹھا کر میرے حوالے کریں گے۔ آپ کے بیان لکھے جائیں گے، ان پر گواہ دستخط کریں گے۔ وہ ریٹائرڈ صوبے دار اور خاصا بڑا زمیندار تھا۔ انگریزوں کے وقتوں کے صوبے دار نوابوں اور مہاراجوں جیسی حیثیت رکھتے تھے۔ میں برآمدگی کے اصل طریقے کو نظر انداز بھی کر سکتا تھا، لیکن میں ان لوگوں کو اپنے پاؤں کے نیچے بیٹھنے پر مجبور کرنا چاہتا تھا تاکہ یہ مجھے لڑکی کے قتل کا راز بھی دے دیں۔ بڑا اچھا اثر ہوا۔ باپ نے جو آنسو روکے ہوئے تھے وہ نکل آئے۔ بیٹے نے باپ کے آنسو دیکھے تو وہ بول پڑا۔ مجھے خیال آیا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو پیار اور شفقت سے پالتے ہیں اور اپنا آپ ان پر قربان کر دیتے ہیں، لیکن بچے بڑے ہو کر ماں باپ کو ذلت اور رسوائی میں پھینک دیتے ہیں۔ آپ سرکاری طریقہ ابھی رہنے دیں، مظہر نے کہا۔ میں آپ کو سارا وقوعہ سنا دیتا ہوں، لیکن ایک بات میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں، لڑکی کو میں نے قتل نہیں کیا۔ میں آپ کو اس مکان میں بھی لے چلتا ہوں جہاں میں نے لڑکی کو رکھا تھا۔ میں نے اس کے باپ کو باہر بھیج دیا۔ مظہر نے وہی بیان دیا جو اس کی خالہ دے چکی تھی۔ اس نے شیدی کے ساتھ ملاقاتیں اسی طرح سنائیں جس طرح اس کی خالہ نے سنائی تھیں۔ نوکر کی ماں کو انہوں نے جس طرح استعمال کیا وہ بھی اس نے ویسے ہی سنا دیا۔ جس طرح یہ عورت خود مجھے بتا چکی تھی، اس نے 2-4 ایسی باتیں بھی سنائیں جو اس کی خالہ کو معلوم نہیں تھیں۔ اس نے خالہ کو بتائے بغیر لڑکی کو گھر سے نکالا تھا۔ اب اس نے وہ وقوعہ سنایا جو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ جب لڑکی کو ساتھ لے جانے کے لیے آیا تو گاؤں سے باہر ایک جگہ رکا جو انہوں نے مقرر کی تھی۔ وہ اپنی گھوڑی پر آیا تھا۔ لڑکی اپنے وسیع مکان کے پچھلے راستے سے نکلی اور اس تک پہنچ گئی۔
شیدی کے گھر رکھوالی کا بڑا خون خوار کتا تھا جسے رات کو کھلا چھوڑ دیتے تھے۔ کوئی چور ڈاکو اس گھر کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ جب شیدی باہر نکلی تو کتا اس کے پیچھے چل پڑا۔ یہ کتے کی فطرت ہے کہ اپنے مالکوں سے پیار کرتا ہے۔ شیدی نے مظہر کو بتایا تھا کہ اس نے کتے کو ہٹانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ ہٹا۔ شیدی اونچی آواز سے اسے نہیں دھتکار سکتی تھی۔ کتا آخر واپس چلا گیا۔ مظہر نے شیدی کو گھوڑی پر اپنے آگے بٹھا لیا۔ اس نے گھوڑی کو دوڑایا نہیں تاکہ آواز گاؤں تک نہ پہنچے۔ وہ گاؤں سے کم و بیش 1 میل دور کھڈوں کے علاقے میں پہنچ گئے تو انہیں کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ رات اندھیری تھی۔ کسی نے کتے کو للکارا۔ کتے سے پہلے ایک سایہ سا جو کوئی آدمی لگتا تھا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں شاید لاٹھی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی ان کے تعاقب میں آیا ہے اور اس نے کتے کو اس لیے للکارا ہے کہ وہ انہیں پکڑ لے۔ مظہر بڑا جوشیلا اور دلیر جوان تھا۔ وہ گھوڑی سے اترا۔ شیدی بھی اتر آئی۔ مظہر پیچھے گیا۔ اس آدمی نے مظہر کو للکار کر پوچھا کہ وہ کون ہے۔ مظہر کے پاس بید کا موٹا ڈنڈا تھا جس کے آگے تانبے کا خول چڑھا ہوا تھا۔ اس اجنبی نے لاٹھی اوپر کی مگر مظہر زیادہ تیز تھا۔ اس نے اس کو ڈنڈا مارا جو اس کے کندھے پر پڑا۔ وہ آدمی سنبھل نہ سکا۔ مظہر نے اسے 2 اور ڈنڈے مارے جو اس کی پیٹھ پر پڑے اور آخری ڈنڈا اس آدمی کے سر پر پڑا اور وہ گر پڑا۔ مظہر یہ دیکھنے کے لیے نہ رکا کہ وہ کون تھا۔ وہ گھوڑی پر سوار ہوا، شیدی کو آگے بٹھایا اور گھوڑی کو ایڑ لگا دی۔ 1 میل کے لگ بھگ اور آگے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ کتا تو ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ مظہر سمجھا کہ وہ آدمی پھر آ گیا ہے۔ وہ رکا، کتا بھی ان کے پاس آ کر رک گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ کتے کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ تب انہوں نے دیکھا کہ یہ شیدی کا کتا ہے۔ اسے واپس بھیجنا تھا۔ اسے مارتے تھے تو وہ گھوم پھر کر پھر ان کے پاس آ جاتا تھا۔ کچھ اور دور جا کر مظہر نے سیدھا راستہ بدل دیا اور ذرا آگے جا کر اس نے گھوڑی سے اتر کر کتے کو ڈنڈا مارا، پھر اسے پتھر مار مار کر بھگایا۔ کتا شیدی کے پیچھے جا رہا تھا۔ اس کے بعد کتا ان کے پیچھے نہ آیا۔ شیدی پریشان تھی کہ کتے کے ساتھ کون تھا جسے مظہر بے حال کر کے پھینک آیا۔ اگر وہ شیدی کا بھائی ہوتا تو اس طرح مار نہ کھاتا۔ مظہر کو پکا شک یہ تھا کہ وہ نوکر تھا۔ اس نے شاید شیدی کو گھر سے نکلتے دیکھ لیا ہوگا اور اپنی دیانت اور وفاداری سے مجبور ہو کر شیدی کے پیچھے چلا آیا ہوگا۔ مجھے شک ہوا کہ اگر تو وہ نوکر تھا تو اب وہ مکر نہیں کر رہا تھا۔ اس کے سر پر بڑی زور سے ڈنڈا لگا تھا۔ اس سے اس کی یادداشت ختم ہو گئی تھی۔ وہ اب تھانے میں تھا، اسے ڈاکٹر کے پاس بھیجنا تھا۔ مظہر شیدی کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچ گیا اور شیدی کو ایک نوکر کے مکان میں لے گیا۔ یہ جھگی نما مکان تھا۔ اسے مظہر نے اچھی طرح صاف کروا دیا تھا۔ بڑا اچھا پلنگ رکھوا دیا تھا۔ اسے ایسا ڈر تو نہیں تھا کہ شیدی بھاگ جائے گی، اس لیے پہرے کا کوئی انتظام نہ کیا۔ صرف ایک نوکر کو وہاں رہنے دیا جس کا کام شیدی کی خدمت کرنا تھا۔ اس نے صبح اپنے ماں باپ کو بتایا کہ وہ فلاں کی بیٹی کو لے آیا ہے اور اس کے ساتھ شادی کرے گا۔ ماں باپ پر جیسے سختہ طاری ہو گیا ہو۔ مظہر نے انہیں کہا کہ اس کی منگنی توڑ دی جائے۔ ماں باپ نے اسے سمجھایا کہ منگنی توڑنے کا نتیجہ کیا ہوگا اور یہ بھی بتایا کہ شیدی کے خاندان کے ساتھ جو دشمنی پیدا ہو گئی ہے اس کے نتیجے میں تو خون خرابے ہوں گے۔ مظہر نے انہیں کہا کہ وہ شیدی کے خاندان کے ساتھ دشمنی نہیں رہنے دے گا۔ وہ شیدی کے بھائی اور اس کے باپ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگے گا اور انہیں کہے گا کہ شیدی میرے پاس ہے، اس کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ کیا تمہیں یقین تھا کہ وہ تمہیں بخش دیں گے؟ میں نے پوچھا۔ نہ بخشتے، اس نے جواب دیا۔ میں انہیں کہتا کہ تم لوگوں کو اپنی عزت کا خیال نہیں تو نہ صحیح، تمہاری بیٹی خود ہی میرے ساتھ شادی کر رہی ہے۔ اس کا یہ خیال احمقانہ تھا یا جیسا بھی تھا، مجھے اس سے غرض نہیں تھی۔ میرا مقصد تفتیش تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں اور باپ شیدی سے ملے اور اسے کہا کہ وہ واپس چلی جائے، ورنہ دونوں خاندانوں میں ایسی دشمنی پیدا ہو جائے گی کہ مظہر قتل ہو جائے گا۔ شیدی نے انہیں کہا کہ دشمنی تو شروع ہو ہی گئی ہے، اب اگر وہ واپس چلی جائے گی تو اس کے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے کہ وہ پاک صاف واپس آئی ہے۔ وہ ٹھیک کہتی تھی، صرف کسی کے ساتھ گھر سے نکل جانا ہی بہت بڑا جرم تھا۔ مظہر بالکل محسوس نہیں کر رہا تھا کہ اس نے بڑی خطرناک حرکت کی ہے۔ اس پر جذبات کا بھوت سوار تھا۔ اسے ماں باپ نے کہہ دیا کہ وہ اس کی منگنی نہیں توڑیں گے۔
مظہر نے گاؤں کے مراسی سے کہا کہ وہ اس کی منگیتر کے بھائیوں سے کہہ دے کہ وہ ان کی بہن کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ منگیتر کے بھائیوں نے اسے جواب دیا کہ دیکھا جائے گا۔ مظہر نے انہیں ناراض کرنے کے لیے دھمکی کا جواب دھمکی سے بھیجا اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے جس کے ساتھ شادی کرنی ہے اسے میں لے آیا ہوں۔ گاؤں میں ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا کہ مظہر کسی لڑکی کو کہیں سے نکال لایا ہے۔ یہ اس کی منگیتر کے بھائیوں کی جاسوسی ہوگی کہ انہیں پتہ چل گیا کہ اس نے اپنے نوکر کے گھر کسی لڑکی کو رکھا ہوا ہے۔ مجھے اب یاد نہیں رہا کہ 3 دنوں یا 4 دنوں بعد لڑکی لاپتہ ہو گئی۔ پہلی بار مجھے خیال آیا کہ لڑکی کو اس کا باپ بھی تو غائب کر سکتا ہے۔ میں نے یہ شک مظہر کو نہ بتایا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ اسے اپنے باپ پر شک نہیں، وہ منگیتر کے بھائیوں پر شک کرتا تھا۔ مظہر نے نوکر کو مارا پیٹا۔ وہ ساتھ والے کمرے میں سویا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ باہر والا دروازہ بند تھا، صبح دیکھا تو کھلا ہوا تھا۔ میں نے مظہر سے پوچھا کہ وہ خود وہاں کیوں نہیں سوتا تھا۔ میں لڑکی کو شادی سے پہلے پاک رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے جواب دیا، جوان لڑکی اور لڑکے کا رات کو ایک کمرے میں سونا مناسب نہیں تھا۔ لڑکی لاپتہ ہوئی تو اگلے روز مظہر کی منگیتر کی ماں مظہر کی ماں کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ شادی کا دن مقرر کرو۔ مظہر کے ماں باپ نے اسے ٹال دیا۔ مظہر نے مجھے بتایا کہ اس سے اگلے روز اسی مراسی کی زبانی اس کی منگیتر کے بھائیوں نے اسے پیغام بھیجا، اب کسی اور کو لے آؤ۔ مظہر نے اپنے باپ کو بتایا کہ لڑکی ان بھائیوں نے غائب کی ہے اور وہ ان سے انتقام لے گا۔ ماں اس کے پاؤں پر گر پڑی اور رو رو کر کہا کہ وہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے، ان کے بڑھاپے پر رحم کرے۔ باپ نے اپنے ترے والی پگڑی اس کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ جاؤ، اسے اپنے ہاتھوں باہر گوبر کے ڈھیر پر پھینکاؤ۔ باپ نے اسے یہ بھی کہا کہ تم اتنی زیادہ زمین جائیداد کے اکیلے وارث ہو، عیش موج کرنے کے لیے زندہ رہو، دشمن نہیں دوست بناؤ دوست۔ ماں باپ نے اسے ایسا گھیرا کہ وہ مجبور ہو گیا اور اس نے انتقام کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس سے اگلے روز اس کی منگیتر کے گھر سے کپڑوں کا وہ جوڑا، انگوٹھی اور پیسے جو انہوں نے منگیتر کو منگنی کی رسم پر دیے تھے واپس آ گئے۔ ساتھ یہ پیغام تھا کہ انہوں نے لڑکے کو جو کپڑے، انگوٹھی اور پیسے دیے تھے وہ واپس کر دو۔ مظہر کا بیان بہت لمبا تھا۔ میں نے جرح کی تھی، بہت سے سوالات کے ذریعے اپنے شکوک رفع کیے تھے۔ میں نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ رات بہت گزر گئی تھی۔ مظہر کا باپ میرے کہے بغیر ایک پوٹلی لے آیا اور میرے حوالے کر دی۔ میں نے کھول کر دیکھا، اس میں زیورات تھے اور 10-10 اور 5-5 روپے کے کچھ نوٹ تھے۔ میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ یہ اپنے پاس رکھ لیں، اس نے کہا اور اس کے آنسو نکل آئے۔ کہنے لگا، لڑکی یہ زیور اور پیسے اپنے ساتھ لائی تھی۔ میں نے گاؤں کے نمبردار کو بلایا اور اسے کہا کہ میں باقی تفتیش اس کے گھر میں کروں گا۔ میں اس کے گھر چلا گیا، مظہر اور اس کے باپ کو ساتھ لے گیا۔ انہیں باہر بٹھایا اور نمبردار کو اندر بٹھا کر مظہر کی منگیتر کے بھائیوں کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ خوشحال زمیندار ہیں اور دل گردے والے ہیں۔ خوجے کو جانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اسے کون نہیں جانتا جی، اس نے کہا، استاد ہے، ہاتھ مارتا ہے اور ادھر ادھر کھلا پلا کر صاف بچا رہتا ہے۔ ان 2 بھائیوں کے ساتھ خوجے کا میل جول ہے؟ خوجے کا میل جول تو ہر کسی کے ساتھ ہے جی، نمبردار نے کہا، کبھی کبھی ان بھائیوں کے گھر بھی آتا ہے۔ آخری بار اسے یہاں کب دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے یاد کرنے کے لیے چھت کی طرف دیکھا اور چونک پڑا۔ واردات کیا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ یہ وہ واردات تو نہیں جس میں حسن پورے یعنی خوجے کے گاؤں کے قریب ایک لڑکی کی لاش ملی ہے؟ وہی، میں نے جواب دیا۔ جناب، اس نے ایک آنکھ بند کر کے کہا، لڑکی ہمارے گاؤں سے گئی تھی نا، یہ واردات خوجے کی ہے، کروائی ان بھائیوں نے ہے، لڑکی صوبے دار کا بیٹا لایا تھا۔ میں کل پرسوں یہاں آیا تھا۔ میں نے کہا، تم نے اس وقت تو کچھ نہیں بتایا، آپ نے مجھ سے پوچھا ہی کب تھا؟ اس نے کہا، آپ دوسرے تھانے کے تھانے دار ہیں۔ میں سمجھا کوئی آپ کے تھانے کی واردات ہے، مجھے تو آپ کے جانے کے بعد پتا چلا تھا کہ واردات ہوئی کیا ہے۔ آپ نے خوجے کا اور ان 2 بھائیوں کا ذکر کیا ہے تو مجھے یاد آیا۔ گاؤں میں کسی کا بھید چھپا نہیں رہتا۔ ہم نے دیکھا کہ صوبے دار اور اس کی بیوی اپنے نوکر کے کچے کوٹھے میں گئے اور تھوڑا وقت لگا کر نکلے، پھر ان کا بیٹا مظہر وہاں گیا، وہ 2 گھنٹے لگا کر نکلا۔ شام کے بعد وہ پھر نوکر کے گھر گیا اور بہت وقت بعد باہر آیا۔
اگلے روز صوبے دار اکیلا نوکر کے کوٹھے میں گیا اور تھوڑی دیر بعد نکلا، پھر مظہر گیا اور بہت دیر بعد نکلا۔ یہ سلسلہ 3-4 روز لگا رہا۔ کسی میں اتنی جرت نہیں کہ وہ صوبے دار سے پوچھتا کہ وہ نوکر کے گھر کیوں بار بار جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو چوری چوری ٹو لگانے سے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ خود میں نے ان کے نوکر سے پوچھا کہ یہ لوگ بار بار تمہارے گھر کیوں آتے ہیں؟ سوچنے والی بات تو یہ تھی کہ نوکر وہاں اکیلا رہتا ہے، نوکر میرے آگے کیسے جھوٹ بولتا؟ اس نے بتایا کہ صوبے دار کا لڑکا کہیں سے ایک لڑکی لایا ہے جسے اس کے گھر میں رکھا ہے۔ میں حیران ہوا کہ یہ کیسی لڑکی ہے جسے باپ بیٹے نے سانجا رکھ لیا ہے۔ اب آپ نے خوجے کی بات پوچھی ہے تو یاد آیا کہ میں نے ایک روز خوجے کو صوبے دار کے نوکر کے مکان سے تھوڑی دور کھیتوں میں کھڑے دیکھا۔ وہ دونوں اس کوٹھے کے قریب سے گزرے تھے۔